بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عرفان شاہ۔ ایک دفعہ پھر بڑا ہی پیارا، بڑا ہی روحانی علمی پروگرام رمضان کے تیسرے عشرے میں یعنی عشرہ نجات میں آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہیں۔ اور ناظرین، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اسی عشرہ میں قرآن کا اختتام ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو اختتام قرآن کی تقاریب ہوتی ہیں اور قرآن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ تو ہم نے بھی اسی حوالہ سے اس پروگرام کو آج اپنا ٹاپک بنایا ہے کہ قرآن پاک کی فضیلت ہم بھی بیان کرتے چلیں اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں۔ میں نے آیت کریمہ کی جو تلاوت کی، اس میں بھی یہی قرآن پاک کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا۔ آج بھی اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہوں گے۔ آج میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو آج ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے محمد فیصل نظر حسین صاحب موجود ہوں گے۔ ناظرین، آج کے ٹاپک کے حوالے سے، قرآن پاک کے فضائل ہمیں بتانے کے حوالے سے، ہمیں سکھانے کے حوالے سے جو ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد علی بلالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، قرآن پاک کے فضائل سنیں گے، قرآن پاک میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان پر روشنی ڈلوائیں گے ان سے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج بڑے ہی خوبصورت، ہمارے بڑے ہی پیارے محمد فیصل نظر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوگا، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی گا، درود پڑھتے ہوئے کیسی روشنی ہوگا۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا وہی محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا وہی محفل میں، کہیں سے اذن ملا گا تو حاضری ہوگا۔ درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوگا، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوگا۔ یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں
جانب خلد کی، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہے، میرے آقا نے بات کی ہے، درود پڑھتے ہوئے کیسی روشنی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا سریلے انداز سے محمد فیصل نظر حسین صاحب نے کلام پیش کیا۔ یہ سر اٹھائے جو جا رہا ہوں میں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑے ہی سریلے انداز سے کلام پڑھا۔ ناظرین، آج کے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے، بڑا ہی اہم ٹاپک قرآن پاک پر۔ قرآن پاک بہت فضیلت ہے قرآن کی، قرآن کو پڑھا جائے۔ اس کے رمضان چل رہا ہے، اس پر آج کل تفسیرات ہو رہی ہیں مسجد میں، اس پر تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، شبینے پڑھے جاتے ہیں اس پر۔ تو ایک شعر ہے، درس قرآن نہ اگر تم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو ہم بلا تاخیر اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے قرآن کے فضائل پوچھیں گے، ان واقعات پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کی فضیلت پر، تو کیا روشنی ڈالیں گے آپ قرآن پاک پر؟ قرآن پاک کے بارے میں ہمارے ناظرین کو پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں فیصل آباد رنگ HD اور قرب رمضان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اور مجھ ناچیز کو وقت دیا۔ تو قرآن مجید کے فضیلت کے حوالے سے آج انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک ہے۔ ہمارا تیسرا عشرہ بھی چل رہا ہے، اسی میں قرآن مجید 27ویں رات کو نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو بخوبی پکڑ لو، زور سے پکڑ لو۔ اب پوری دنیا میں کوئی ایسی رسی نہیں ہے، کسی کونے میں دکھا دیں، جس کا ایک سرا آسمان سے ہو، آسمان کے ساتھ جڑا ہو، اور دوسرا سرا زمین پہ ہو، جسے ہم پکڑ لیں۔ تو مفسرین سے پوچھا گیا کہ ہمیں اس آیت کی تشریح بتائیں، ہمیں تفسیر بتائیں کہ وہ رسی کون سی ہے جس کو ہم پکڑ لیں تو ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد اللہ کی رسی قرآن ہے۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، جسے ہم تھام لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ نے اتنا خوبصورت شعر پڑھا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کے فرمان کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج یہ وبائیں نہ آتی، ہم پوری دنیا میں حقارت کی نظر سے نہ دیکھے جاتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت ابو بکر صدیق معزز تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزز تھے، حضرت عثمان غنی معزز تھے، مولا علی مشکل خشا معزز تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا ہوا تھا مضبوطی کے ساتھ۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ لیا ہے، تبھی تو ہم خوار ہو رہے ہیں۔ اور میرے آقا کی حدیث کے لفظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کوئی بھی بڑا امیر لینڈ لارڈ یہ بہترین شخص نہیں ہے قرآن کے ہاں اور نبی کے فرمان کے ہاں۔ بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا ایک سکیچ غلط ہو چکا ہے کہ اب بچہ بھی پیدا ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اسے MBBS بنائیں گے، ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اسے انجینئر بنائیں گے،
اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ لولا پیدا ہو جائے، اپاہج پیدا ہو جائے، لنگڑا پیدا ہو جائے، تو ہم اسے مدرسے میں چھوڑ کے آتے ہیں کہ یہ مدرسے کی روٹیاں کھائے۔ آپ کی ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور وہ آپ کے ذہین بچے لے رہی ہے۔ میرے نبی کا قرآن، میرے نبی کا دین اتنا بہترین ہے کہ وہ آج بھی ہمارے لولے لنگڑے اور اپاہج اور کم ذہنوں کو سنبھال رہا ہے۔ اور بالکل یہ تو بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر بچہ کوئی لوز ہو تو اسے ہم ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ ادھر ذہین بچوں کو ڈالنا چاہیے۔ بالکل ذہین بچے ہوں، قرآن سمندر ہے، قرآن کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جنہیں لوز سمجھا جاتا ہے وہ بھی ایک دم ہیرا بن کے چمکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ خاندان میں اس کی عزت سب سے زیادہ ہوتی ہے، بالکل جب وہ ایک ممبر رسول پر بیٹھ کر وزیر، مشیر، ڈاکٹر اس کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اور قرآن بہت اتنا آسان یہ کتاب نہیں ہے، اور لیکن قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور آگے میں چل کے حضرت عمر فاروق، قرآن نور ہے، قرآن روح کی غذا ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن وہ نور ہے جو روشنی بکھیرتا چلا جاتا ہے اور ایک اپاہج لولا لنگڑا کو بھی ممبر رسول پہ بٹھا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید ہارٹ چینجر ہے، لائف چینجر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت، وہ اسلام کیسے لائے؟ پیچھے تو میرے آقا کریم کی دعا تھی، لیکن ان کی بہن نے جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا یہ کبھی کسی جھوٹے پہ اترنے والی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت فضیل ایاز ڈاکوؤں کے بہت بڑے سردار تھے، آپ حیران تو ہو گئے حضرت، لیکن ڈاکوؤں کے سردار، پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، ایک قافلے پر حملہ کیا، وہاں پہ ایک اونٹ پہ بیٹھا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جب آپ اس کے قریب گئے تو وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ وہیں پہ رونا شروع کر دیا، وہیں پہ دل کی جو میل تھی، دل پہ جو زنگ چڑھا ہوا تھا، قرآن دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے، قرآن دلوں کے زنگ کو اتارنے کی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی، قرآن دلوں کے زنگوں کو اتارتا ہے۔ قرآن نے دل کو روشن جب کر دیا تو پھر کہنے لگے الان یا ربی، الان یا ربی، الان یا ربی، میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، اور پھر اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ آج بھی ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک اتنی برکت والی اور لاریب کتاب ہے۔ اور امام حسن مجتبی آپ کے پاس مکہ کے بڑے امیر کبیر آدمی آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کی دعوت کی ہوئی تھی، تو جو آپ کی لونڈی تھی وہ آپ کے سامنے کھانا رکھنے لگی، تو وہ شوربے کا پیالہ جب اس نے رکھا تو اس کو پتہ نہ چلا، وہ شوربے کا پیالہ گرم تھا، شوربہ گرم تھا، تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گر گیا، تو آپ نے اس کو قہر آلود نظروں کے ساتھ دیکھا، تو اس کے منہ سے قرآن کے یہ الفاظ نکلے والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے امام حسن نے لونڈی سے فرمایا میں نے غصہ روک لیا، پھر لونڈی نے کہا والعافین عن الناس، جو لوگوں کی خطائیں معاف کرتی ہیں۔ آپ نے امام حسن نے فرمایا میں نے تیری خطا معاف کر دی۔ لونڈی نے پھر قرآن کی آیت کا آخری حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کے امام حسن مجتبی کا غصہ دور ہو گیا، کہا جا لونڈی تو بخت والی تھی، میں نے تجھے معاف کیا اور اسے آزاد کر دیا۔ قرآن کی ایک آیت کو پڑھا اور آزاد ہو گئی۔ ہم دیکھیں، ہمارے تنزلی کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دامن موڑ لیا ہے، ہم نے آقا کے فرمان سے دامن موڑ لیا ہے۔ اور آخر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایپیسوڈ بھی ایک کی ہے، تو آپ کا میں ایک واقعہ سناتا چلوں۔ قرآن ہماری بیساکھی تھی، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال کے پاس ایک بندہ آیا، تو وہ جب آپ کے پاس آیا تو وہ بڑا متاثر ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا حضور شاعر مشرق ہیں آپ کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے، اور میں نے آپ سا بندہ ہی نہیں دیکھا، بیڈ پہ تشریف فرمائے، ساتھ میز پہ قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کو کسی غلاف میں آپ نے الماری میں رکھنا تھا، آپ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ مسکرائے، قبلہ آپ نے بڑی پیاری بات کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے ہی تو نہیں آج بھی ان کا نام رحمۃ اللہ علیہ لیا جاتا۔ آپ نے فرمایا
کہ कोई माजूर बंदा हो, वो बैसाखी के सहारे चलता हो, बैसाखी उसकी अलमारी में रख दी जाए तो वो चल पड़ेगा। कितनी बड़ी बात की उन्होंने, वो जो इश्क की बात है। बिल्कुल 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 क्या बात है। इलामा इकबाल का इश्क तो बंदा, इश्क की बातें हैं ना सारी। इलामा इकबाल तो डूब के बात करते हैं। आपने भी जैसे बताया कि कुरान हार्ट चेंजर है, कुरान दिलों से जंग उतारता है, कुरान पाक रूह की ग़िज़ा है, तलावत कुरान रूह की ग़िज़ा है। बेशक ये आज हमें अपने नाज़रीन को ये बताने की ज़रूरत है कि इसे पढ़ा जाए, इसको ज़्यादा समझा जाए। खुसूसन पढ़ तो हर लेता है बंदा, लेकिन इसको समझना चाहिए, इसके तफसीर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया है, जो समझ नहीं सकता वो ऐसे ही पढ़ता जाए और कहता जाए कि ऐ खालिक तेरी किताब है, ये हक है, ये सच है, मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मैं आपको वाक़या बता रहा था, आखिरी हिस्सा उसका कुछ यूं है कि आपने कहा कि हमारी ये कुरान मजीद मेरी बैसाखी है, और आज इसीलिए तो हम गिर गए हैं ना। हमने बैसाखी अपनी को आला किस्म के गिलाफ में लपेट कर अलमारी में रख दिया है, इसलिए तो हम गिरे हुए हैं, इसीलिए तो हम तनज़ली का शिकार हैं। और आखिर पे मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, आपने जो सूरह मुबारका पढ़ी 27वीं की रात, अभी कुछ रातें बाकी हैं, हमें चाहिए कि हम इनमें अल्लाह की नेमतों को, रहमतों को लूट लें, क्योंकि मेरे आका करीम का फरमान है, मेरे सोने मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की सातें गुजरती चली जाती हैं, रहमतें और नेमतें बढ़ती चली जाती हैं, तो अब तो रहमतों का मरकज़ हमारे पास ये अशरा है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये बख्शिश और दोज़ख से आज़ादी का अशरा है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें, इसकी दुआ को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और जो आपने सूरह मुबारका पढ़ी है सूरतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र के बारे में सारी सूरत नाजिल हुई है। इतनी शान वाली रात है कि अल्लाह ने कुरान में उसके बारे में पूरी सूरह मुबारका उतार दी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। और हम ये इस रमज़ान मुबारक को गनीमत जाने। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपके जद्दे अमजद, मुझे बहुत खुशी हुई है आपका नाम सुन के कि आप सैयद हैं, और मेरी सआदत के मैं आपके शो में शरीक हुआ हूँ। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे आका की हदीस है, आप इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुसलमान को बख्शना ना होता तो रमज़ान जैसा महीना ना देता, कुरान जैसी किताब ना देता, और कुरान में बिलखुसूस सूरह इखलास ना नाजिल करता। अगर उसने उम्मत मुसलमान को बख्शना ना होता, तो ये हमें अल्लाह ने बख्शने का बहाना दिया है, तो हम इसकी सातों के लूट लें। अपने नबी की उम्मत को छोटे छोटे ये मौके फराम करके बख्शिश की दावत दी हुई है कि आप आएँ, छोटे काम। रमज़ान हमारी बख्शिश का सामान है। और आपने शुरू में कहा था रमज़ान और कुरान में काफ़ी ममासलत है। रमज़ान के भी 30 दिन हैं, कुरान के भी 30 पारे हैं, रमज़ान में ही कुरान आया है। रमज़ान भी हार्ट चेंजर है, कुरान भी हार्ट चेंजर है। माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, बड़े ही जोशीले अंदाज से कुरान के फ़ज़ाइल, इसके मसाइल वाक़यात और इसके जो ज़रूरी बातें थी मोहम्मद अली बिलालवी साहब ने हमें समझाया, हमें पढ़ाया कुरान पाक, और बड़े जोशीले अंदाज से हमारे नाज़रीन को इसके वाक़यात सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान का तीसरा अशरा जारी है, और शबीना कुरान जो कि ख़त्म कुरान की महाफिल और इसके प्रोग्राम इनेकाद हो रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, और आज इसलिए हमने ये टॉपिक भी रखा था। जाते जाते मैं एक शेर ऐड करता चाहूँगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब इरशाद फरमाते हैं, रज़ा खुद साहिब मद्दा है, खुद साहिब कुरान है मद्दा हुजूर। ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दा हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। आपने पहला जो शेर पढ़ा इंतहाई खूबसूरत। कुरान मेरे नबी की सना है, सारे का सारा कुरान मेरे नबी की तारीफ है। आप कुरान पढ़ते चले जाएं, कुरान से पूछते जाएं। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का चेहरा तो बता। कुरान ने फरमाया वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की जुल्फें तो बता। कुरान ने फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का सीना तो बता। कुरान ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी के हाथ तो बता। कुरान ने फरमाया यदुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी के बाजू तो बता। कुरान ने फरमाया
वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरा नबी ताज कौन पे पहन कर आया? कुरान ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये तो अब जितना बढ़ाते जाए बढ़ता चला जाएगा। मैं बात खत्म करना चाहूंगा, अल्लाह को अपने हबीब से इतना प्यार था, जिन गलियों में उसकी तलियां लगी हैं उसकी भी कसम उठा के जब ए कुरान मेरे नबी का शहर तो बता। कुरान ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि ए महबूब मुझे कसम है उस शहर की जिन गलियों में तेरी तलियां लगी हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोहम्मद अली बिलालवी साहब, आपने तो और भी चार चांद लगा दिए बड़े प्यारे शेर ऐड करके। हम नाज़रीन अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं और हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है इस वक्त। इसके साथ ही हम जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करते होते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भेजें जिनके हम आपको जवाबात अपने आने वाले प्रोग्राम में देंगे। जाते हुए हम एक कलाम सुनते होते हैं और अपने मेहमान से जाते जाते मोहम्मद फैसल नज़र हुसैन से अपना आखिरी कलाम सुनेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। अल्लाह निगहबान। उस गली का उस गली का उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार होते हैं मांगते और इसमें बहुत ही खूबसूरत एक बात जो मैं पेश करने लगा हूँ कि अपने यार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना यार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। किसी साइल को सदा देने की जगह क्यों हो, क्योंकि अपना दरवाजा वो हर वक्त खुला रखते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार होते तो ताजदार होते हाय गाफिल वो क्या जगह हाय गाफिल वो क्या जगह पाँच जाते हैं चार होते हैं, पाँच
جاتے ہیں چار پھوٹے ہیں. اور مقطع سماعت فرمائیے. کیا اعلیٰ حضرت نے خوبصورت مقطع میں بات بیان فرمائی کہ کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شاداب ہزار